اور جن من ہو تو آپ یہ کر دو کہ سورہ فاتح الف لام المفلحون تک، آیت الکرسی، اور اللہ کو بنا کرے چاروں کل، والصافات، سورہ والسماء والطارق، والصافات الا من خطف القلب، اس کو یہاں سے پکڑ لینا، ادھر سے پکڑ کر اس کے الٹے ہاتھ کے، اور اس کو اس طرح دباؤ، اس کی آنکھوں میں دیکھنا نہیں اس طرح، اور استاد جی کہتا چھوڑ، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ استاد جی اگر میرے لیے فیس مقرر کرتے تو اجازت دیتا ہوں، ورنہ نہیں، میرے نام پہ بتا دینا، انشاءاللہ اس میں 50-60% جنات چھوڑ دیں گے، کچھ کوئی سرکش ہوگا ورنہ چھوڑ دیں گے، آنکھوں میں دیکھنا نہیں، اور دبا کر کے پیسے دے دو، دبا کر کے کس کر کے، آپ 1500 کی بات ہی نہ کریں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے آپ اسٹارٹ ہو، جتنا زیادہ آپ خدا جتنا آپ زیادہ لیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ یہ منظور منگل صاحب ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر جنات بیٹھے ہوں تو جا کے انہیں قرآن کی یہ صورتیں پڑھا دے اور اس بندے کو اس انگلی سے پکڑ لینا، پھر یہ کہہ دینا کہ میرے استاد، نام کس کا لینا ہے؟ منظور منگل صاحب کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو، تو 50-60% جنات وہ ان کو جانتے ہیں نا، اور ان سے ڈرتے بھی ہیں، تو بھاگ جائیں گے۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں، اللہ کا کلام۔ نام کس کا لینا ہے؟ منظور منگل صاحب کا۔ یہی مجھے اختلاف ہے، کس سے؟ انہی سے، کہ اللہ کے بندو اللہ کے برابر مت آیا کرے۔ ایک عامل اور آپ کا ایک شاگرد وہاں جائے گا، پڑھے گا قرآن کی آیتیں، اللہ کا کلام پڑھے گا، لیکن جنات آپ کے نام سن کے بھاگیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض کی بات ہے نا، میں سوال اٹھاتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جنات اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ اصل میں جنات، جادو اور نظر یہ امراض نہیں ہیں، یہ جسمانی امراض ہیں، لیکن نہ جنات ہیں، نہ جادو ہے، اور نہ نظر ہے۔ لیکن مولوی حضرات کا دھندا کیسے چلے گا؟ ان کی دکان کیسی چلے گی؟ ان کو کیسے لوگ خدا مانیں گے؟ ان کی جیبیں کیسی گرم ہوں گی؟ تو یہی طریقہ کار ہے کہ بھائی لوگوں کو وہمی بنا دو۔ اب جسے بیماری کوئی لاحق ہوتی ہے اور تھوڑی سی لا علاج ہوتی ہیں، تو یہ ہماری مولوی کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو جنات ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ نظر لگ گئی ہے اور یہ جادو ہے۔ تو یہ تینوں امراض، جادو، جن اور نظر، ان تینوں امراض کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، مجبوراً کہاں جائیں گے؟ مولیوں کے پاس۔ تو ہمارے مسلمانوں میں جن کے اوپر جنات بیٹھتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں اپنے مولیوں کے پاس مسجد میں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے جنات کو بھگا دیتے ہیں، اور جنات بھی ایسی مخلوق ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں تو آ سکتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں مخلوق کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے نام سے اور اپنے کلام سے ہر مصیبت کو دفع کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں نے خود دیکھا ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ جو غیر مسلم ہیں، جیسے بدھسٹ ہیں، ہندو ہیں، اور عیسائی ہیں، یہودی ہیں، میں نے خود دیکھے ہندو کہ جب ہندوؤں میں بھی کسی کو ایسی بیماری لاحق ہوتی ہیں جو لا علاج ہے، تو وہ پھر مندروں کا چکر کاٹتے ہیں، اور پنڈت ان سے کہتے ہیں کہ جنات بیٹھے ہیں ان کے اوپر۔ اب پنڈت تو قرآن کی آیت نہیں سنا سکتے اور پڑھ بھی نہیں سکتے، وہ اپنے دھرم کی کتاب سے کچھ آیتیں، کچھ منتر پڑھ کے جنات پہ دم کرتے ہیں، اور جنات کو سناتے ہیں، اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بدھسٹ کے مولوی اور عیسائی، یہودی، سب اپنی اپنی کتابوں کی منتر پڑھ کے جنات کو بھگاتے ہیں۔ اب یہ جو مخلوق ہے جنات، یہ ایسی مخلوق ہے کہ کوئی کچھ بھی پڑھے اور ان کو سنائے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہندوؤں نے بھی جنات کو بھگایا، لیکن قرآن کی آیتوں سے نہیں، اپنی کتابوں۔ تو اب کوئی بے علم بندہ ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ یار یہ ہندوؤں کی کتاب بھی تو حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مولوی قرآن سے جنات کو بھگاتے ہیں، نظر کو دور کرتے ہیں، اور جادو کا خاتمہ کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھو اپنی ان کتاب سے، تو ہندوؤں کی کتاب میں، عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب میں، بدھستوں کی کتاب میں، اور قرآن پاک میں
کیا کوئی فرق رہ گیا؟ یہ مماثلت کس نے پیدا کر دی؟ ان مولویوں نے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر کوئی کتاب ہو، پھر تو کوئی شعر و شاعری بھی سنا دو وہ بھاگ جائیں گے. کیا ضرورت ہے کہ قرآن کو بیچ میں لانے کے لیے؟ تو یہ جو کہہ رہے ہیں، میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر کوئی ایسی بیماری ہو، اللہ شفا دینے والے ہیں، ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں. اور یہ مولوی آپ کو وہم میں ڈالتے ہیں، آپ کی جیبوں سے ناجائز طریقے پہ، منافقت سے، جھوٹی انداز سے پیسے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں، اور ہوتا کچھ نہیں. ٹھیک ہے؟ تو انہی باتوں سے مجھے اختلاف ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ میں مولویوں کا اور علماء کا دشمن ہوں. نا، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، میں سب کا ہمدرد ہوں. میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کو وہمی مت بناؤ، اور اللہ کے برابر اپنے آپ کو مت لائیے گا.